بتائیے گا کہ یہ جو انہوں نے جملہ سوچ سمجھ کے دہرایا، پہلے ہوتا تھا نا کہ کراچی اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، یہ اس طرز کا ان کا اعلان تھا، لیکن اس کی سنجیدگی بڑی ہے بڑی. انہوں نے جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی میں یہ بات میری ذرا غور سے سنیے گا کہ میں نے کیا کہا ہے. انہوں نے کہا جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ الٹی گنتی کا وقت ہوا چاہتا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے ابھی جو یہاں پہ بات کی گئی اس کو مان لیتے ہیں کہ یہ آمنے سامنے بیٹھے، ایک نے اگر 10 وہاں پہ انتخابی وہ جو ہے عذرداریاں دکھائیں، ریگنگ کے جو شواہد دکھائے تو دوسری سائڈ سے 12 دکھا دیے گئے. ٹھیک ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پاکستان کا جو بنیادی نظام ہے، نظام جمہوریت، جس کی بنیاد ہوتی ہے انتخابات کے اوپر، فری اینڈ فیئر الیکشنز کے اوپر، آپ یہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اس بنیاد کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اس کے اندر پانی ڈال رہی ہیں. اب کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو میرے لیے جو سب سے بڑا اہم سوال یہ ہے، اہم سوال یہ نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ وہاں پہ کس کے پاس کتنی سیٹیں چلے گی. میرے لیے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ہم نے بڑی تنقید کی کہ جی جو ایک نلائق آگے تھے، نا تجربہ کار آگے تھے 2018 میں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا پاکستان کے اندر سیاست کس طرح آگے بڑھتی ہے، کیا روایات ہوتی ہیں. انہوں نے پاکستان کے جو انتخابی عمل کے اوپر اتنے زیادہ سوالات اٹھائے کوئی اس کے اوپر یقین ہی نہیں کرتا. اب وہ ختم، ڈن اینڈ ڈسٹڈ. تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیا، وہ چلے گئے. جو بھی نااہل ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جی بالکل، آپ کے بالکل نااہل ہیں، ان کو ووٹ آؤٹ کیا گیا، جیل میں بھی ہیں، آپ کے جیل میں بھی ہیں، ساری چیزیں ایک حقیقت ہے. لیکن جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کیا فرما رہے ہیں، اور عام عوام کو یہ دونوں پارٹی کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے ایک دوسرے کی سیٹیں چوری کرتے ہیں اور ہم سیٹیں چوری کر کے تو پھر ہم نے یہ حکومت بناتے ہیں. سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے نا، وہ میرے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی کہ شرجیل میمن صاحب آج کل اسلام آباد ہی پہنچے ہوئے، اسلام آباد میں انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے انتخابات فارم 47 تھے اور یہ جو آزاد جموں کشمیر کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں یہ فارم 47++ ہیں. اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے، جو بھی چوہے صاحب نے بات کی نا، چوہے صاحب کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے، انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، حصہ بھی کسی سطح کے اوپر رہے ہیں، پالیٹکس بھی کیا ہے. یہ جو دراڑ ان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پڑ گئی ہے نا، یہ آنے والے دنوں کے اندر وسیع ہوگی، یہ وسیع ہوگی. خلیج مطلب ظاہر ہے سیاست کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ آج انہوں نے بات کی تو کل وہ، میں نے گزشتہ ہفتے بھی اپنے اسی پروگرام میں بات کی تھی کہ جی کل کو وہ اپنے علیحدہ ہو جائیں گے، اپوزیشن بیچز پہ چلے جائیں گے. دیٹ از دا بگننگ آف دا اینڈ گیم. مجھے لگتا ہے کہ اب معاملات وہ جو تھا نا، اکثر حسن ہمارے پروگرام یہ بتایا کرتے تھے کہ گلو، یہ جو ان کے درمیان جو الفی لگی ہوئی ہے، گلو انگریزی کامن فرینڈ کہتا تھا، اور وہ کامن فرینڈ بھی بولنے شروع ہاں، تو وہ کامن فرینڈ ایگزیکٹلی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی موجودگی میں یہ اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے. لیکن جس انداز سے اشفاق، آپ بھی کافی عرصے سے، اب مطلب اتنے بچے نہیں ہیں، آپ بھی میڈیا کے اندر کافی پرانے ہو گئے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ایک دوسرے کے اوپر اتنی زیادہ کالک پھینک کے کیسے عوام میں دوبارہ اپنے آپ کو صاف ستھرا پیش کر سکتے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کے جب معاملات ہو جاتے ہیں پھر اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے. اب نتیجہ کس شکل میں نکلتا ہے یہ دس از سم تھنگ. فضل الرحمان صاحب پر دیکھیں، جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں نیشنل اسمبلی جو ہے محمود خان، ان سے متعلق خان صاحب نے کیا باتیں نہیں کی؟ ٹھیک ہے، پرویز الہی سے متعلق کیا بات نہیں کی؟ جی. اچھا، شیخ رشید سے متعلق کیا بات نہیں کی؟ تو جس طریقے سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، خاور گومن صاحب اسی طریقے سے جیسے خان صاحب نے کیا تھا نا، تو اس سے تو زیادہ یعنی کم سنگین الزامات لگائے ہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہہ رہے تھے خاور گومن صاحب، کہہ رہے تھے جی کہ یار ایک بات یہ جو پہلا فیکٹ یہ ہے نا، جو فیکٹس ہے نا اس کو کلیئر کیا کر کہ جب حکومت میں جب بیٹھ گئے تھے، اکٹھے بیٹھ گئے تھے، تب نہیں تھا پتا کیا نہیں اکٹھے بیٹھ کے کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے سابقہ لیڈر عمران خان نے پرویز الہی کے ساتھ اس کے اوپر منہ کے اوپر اس کے اوپر کوئی الزامات لگائے ہوئے، کالک پھینکی ہو؟ جب بیٹھ گئے یہ جو کشمیر میں ہوا ہے اس کو پاکستانی کیا کہیں گے؟ پاکستانی کہیں گے ہیڈڈ پالیٹکس ہے. اچھا، میں بیفور میرے لیے ایک چیز اور بھی کنسرننگ